اللہ رومی رحمۃ اللہ لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے پاس ایک شخص آیا تو اس نے کہا مجھے جانوروں کی بولیاں سکھا دے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، بھئی تو جس طرح بھی ہے نا تو اسی طرح ہی اچھا ہے، جو کام تیرے اختیار میں نہیں ان میں مداخلت نہ کر، جو کام جس کا ہے اسی کو ساجے، تو مداخلت میں کہنے لگا نہیں مہربانی کرے۔ آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے سکھا دیتے ہیں۔ وہ آدمی گھر کے اندر بیٹھا تھا تو جانور رکھے ہوئے تھے، گھوڑا تھا، گائے تھی، بکری تھی، بلی تھی، کتا تھا، چند جانور تھے۔ تو چھوٹی سی کوئی چیز گری ہوئی تھی تو کتا کھانے لگا تو بلی نے پہلے کھا لی۔ اس نے کہا مجھے تو کیوں نہیں کھانے دیا، ساری کھا گیا ہے۔ تو بلی کہنے لگی فکر نہ کر، تمہارے مالک کا گھوڑا کل مر جائے گا، بڑا ذرا گوشت ہوگا، کھا لینا۔ مالک نے بات سن لی، وہ بڑا سمارٹ بنا، گھوڑا رات کو ہی بیچ آیا، اگلے گھر جا کے مر گیا۔ اب اگلے دن بلی اور کتا پھر بات کر رہے ہیں تو کتا کہتا ہے تو بڑی جھوٹی ہے، تو نے کل کہا تھا گھوڑا مرے گا، وہ تو مرا ہی نہیں۔ کہنے لگی چل فکر نہ کر، آج گائے مرے گی۔ اس نے سن لیا اور گائے بھی چھوڑ آیا۔ پھر اس نے کہا تو بڑی جھوٹی ہے، تو نے کہا تھا گائے مرے گی، کوئی نہیں مری۔ کہنے لگی فکر نہ کر، آج بکری مرے گی۔ اس نے سن لی، بکری بھی چھوڑ آیا۔ اللہ رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بلی بڑی مایوس بیٹھی ہے تو دوسرا جانور کتا اس سے پوچھتا ہے کہ تو آج بڑی پریشان ہے، کیا ہوا؟ بڑے تو جھوٹ بولتی تھی، آج بڑی مایوس ہے۔ کہنے لگی پریشان اس لیے ہو کہ آج ہمارے مالک کی روح پرواز کر جائے گی۔ بکری تو چھوڑ آیا تھا، گائے تو چھوڑ آیا تھا، گھوڑا تو چھوڑ آیا تھا، اپنے آپ کو کہاں چھوڑ کے آتا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے بھی کچھ چھپ سکتا ہے؟ اب بڑا پریشان ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں، حضور مہربانی کرے، وہ تو باتیں کر رہے ہیں جانور کہ میری باری ہے۔ تو آپ فرمانے لگے تجھے کہا تھا تو جس حال میں ہے اسی میں رہ، آگے بڑھ کے مداخلت نہ کر، اپنے دائرہ کار کے اندر رہ، تو آگے بڑھا ہے، تو مرضی کا رزلٹ چاہتا تھا۔ کہا حضور مہربانی کرے اب ہوگا کیا؟ آپ فرمانے لگے تیرے گھر کے اندر ایک شخص کی موت لکھی ہوئی تھی، گھوڑے کا وقت آیا تو اسے چھوڑ آیا، اب وہی موت جب گائے پہ آئی تو اسے چھوڑ آیا۔ اب تو نے تو سمجھا کہ میں نے وہاں سے بھی لاکھ بچا لیا ہے، یہاں سے بھی 80,000 بچ گیا ہے، بکری کی باری آئی تو نے وہ بھی 30,000 بچا لیا۔ اب تو نہیں بچ سکتا، اس لیے کہ ارادہ قدرت ہے۔ تو اپنی مرضی کا رزلٹ مانگ رہا تھا نا، تو وقت آ گیا ہے۔ اگر تو ارادہ قدرت پہ رہنے دیتا تو شاید تیری عمر لمبی کر دی جاتی۔ حضرت سری شکتی رحمت اللہ علیہ درخت کے نیچے بیٹھے تھے، تو درخت سے کہنے لگے کئی دن ہو گئے کوئی نصیحت نہیں کسی نے کی، تو چل تو ہی کر دے کوئی، میرا دل سخت ہو گیا۔ تو اللہ نے درخت کو زبان دی، وہ بولنے لگا، کہنے لگا میری طرح کے بن جائیں، خود دھوپ میں جلتا ہوں، لوگوں کو چھاؤں دیتا ہوں، لوگ روڑے مارتے اور میں انہیں پھل دیتا ہوں۔ تو حضرت فرمانے لگے تیری بات نے میرے اوپر بڑا اثر کیا، ایک سوال نہ پوچھ لوں؟ کہنے لگا پوچھ لیں۔ تو فرمانے لگے تو اتنا ہی اچھا ہے تو تیرا انجام کیوں نہیں اچھا؟ جب تو خشک ہو جاتا ہے تجھے جلا ہی دیا جاتا ہے۔ اصل تو یہ نا کہ انجام بندے کا ٹھیک ہو، آخرت اس کا انجام ٹھیک ہو، تجھے جلا دیا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں درخت کہنے لگا حضور آپ نے تو مجھے کہا تھا نصیحت کرنے کا، اب آپ نے مجھے شروع کر دی ہے، اور میری نبض پہ آپ نے ہاتھ رکھ لیا ہے، بڑا اچھا کیا مجھے آپ نصیحت کر رہے ہیں۔ کہنے لگا حضور میرے اندر بڑی خوبیاں ہیں پر ایک خامی ہے، جس وجہ سے میرا انجام ٹھیک نہیں ہوتا، میرے پاس استقامت کوئی نہیں، ادھر کی ہوا ہوتی ہے میں بھی ادھر کا ہی ہو جاتا ہوں۔ اگر کہیں استقامت ہوتی تو پھر میرا یہ انجام نہ ہوتا۔ استقامت اختیار کریں زندگی کے اندر، استقامت جو ہے وہ انسان کا انجام ٹھیک کرتی ہے۔ تیرا جو توکل ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے، تیرا بھروسہ اپنے رب کی ذات۔ تو غافل ہو گیا اللہ سے،
تو نے اسباب پر بھروسہ سارا کرنا شروع کر دیا. اسباب اختیار کیے جاتے ہیں, بھروسہ رب کریم پہ کیا جاتا ہے. دینے والا, عزت بھی اللہ دے گا, رزق بھی اللہ دے گا. بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تو حدیث لکھی ہے, آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بندوں سے عزت تلاش کی رب اسے رسوا کر دے گا. جو سیاست کر کے عزت حاصل کرنا چاہتا ہے, جو اس طرح کا ماحول بناتا ہے کہ میں کوئی ایسے کام کروں کہ لوگ میری واہ واہ کریں, لوگوں سے عزت کا حصول کرنے والے کو رسوا کر دیا جاتا ہے. عزت در اصل وہی ہے جو رب کریم عطا فرماتا ہے. میرے عزیز دوستو, آپ اپنی توجہ, دل کی توجہ, روح کی توجہ اپنے مالک کی جانب جب کر لیتے ہیں, غفلت کا پردہ اتار دیتے اور ہر وقت غلبہ رکھنا پیسوں کا, ہر وقت اسی میں سوچنا, اسی میں محو ہو جانا, پھر آپ کا ذہنی نقصان ہوتا ہے. پھر آپ کی روح جو ہوتی ہے وہ بے چین رہنے لگتی ہے. پھر ایسے بھی غریب دیکھے جن کے پاس پیسے ہیں, پیسوں کے علاوہ کوئی شے بھی نہیں. پھر ایسے بھی تنگ دست دیکھے کہ جن کے پاس جائیدادیں بڑی ہیں اور ان کے پاس رات کو سکون سے سونے کے لیے وقت کوئی نہیں. عزیز بھائی, حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہو گئی حضرت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حرم بن حیان کے ساتھ, یہ بھی تابعی ہیں. تو حضرت حرم بن حیان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ نا ہم تو خیر بڑی ساری باتیں سنتے ہیں تو نصیحت نہیں نہ حاصل کرتے. ویسے بھی یہ دور تقریریں کرنے, تقریریں سننے کا ہے. جو عمل کرنے والے لوگ تھے ان کا کیا طریقہ تھا کہ وہ ایک دو جملہ ہی کافی تھا. علم و بس کریو یار, وہ ایک کوئی حرف تے نہیں درکار. جملہ ایک بھی تیرے لیے کافی ہے, لیکن شرط یہ کہ تو عمل کا ارادہ رکھتا ہو, تیرا خیال ہو کہ عمل کرنا. وہ لوگ نا مختصر سی باتیں کرتے, مختصر سی نصیحتیں کرتے, لیکن وہ عکس جلدی کرتے, اس میں سے اپنے لیے خیر جلدی تلاش کرتے. حضرت حرم بن حیان کی ملاقات ہوئی حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. تو حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور میں کسی ملک میں جا کے رہنا چاہتا ہوں, کہیں سکونت اختیار کرنا چاہتا ہوں, یہاں سے ہجرت کرنا چاہتا ہوں, تو مجھے کوئی آپ مشورہ دیں میں کہاں جاؤں. تو فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ سوال کیا تو حضرت ویسے کرنی نے مجھے اشارہ دیا, فرمانے لگے ملک شام چلا جا. کہتے میں نے اگلا سوال کیا حضور وہاں جا کے کاروبار کیا کروں گا, رہوں گا کیسے, کھاؤں گا کہاں سے. تو فرماتے ہیں حضرت ویسے کرنی نے رومال اٹھایا, کندھے پہ رکھا اور چلنے لگے. میں نے کہا حضور آپ نے سوال کا جواب ہی نہیں دیا. تو فرمانے لگے جس دل کو ابھی تک یہی یقین نہیں آیا کہ روزی کون دیتا ہے اسے میں نصیحت کیا کروں. میں تجھے نصیحت کروں جیسے آج تک یہی نہیں پتا کہ روزی کون دیتا ہے. تو ابھی تک اپنے دل کو پکا ہی نہیں کر پایا کہ روزی رب دیتا ہے. او خدا کے بندے کیا نصیحت کروں تجھے, تو ابھی تک یہاں اڑا ہوا ہے. مال کماتے کماتے مقصد مال نہیں بنانا, دولت حاصل کرتے کرتے
محبت دولت کی نہیں دل میں پیدا کرنا. بال بچے، گھر بار، مکان، اس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ایسا نہ ہو کہ پلٹ کر دیکھیں تو ہمارا بہت سا روحانی، فکری اور ذہنی نقصان ہو چکا ہو. بہت سارے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جو الحمدللہ مقصود نہیں دولت کو بناتے، جن کا مقصود رزق حلال ضرور ہے لیکن وہ اس کو اپنے ذہن پہ سوار نہیں کرتے، صرف دولت کی ہو کے زندہ نہیں ہے، وہ اللہ کے بندے بن کے زندہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن کے فخر محسوس کرتے. دولت کی طرف جتنی زیادہ ہماری توجہ ہو گئی ہے اور مال کی جانب جتنا زیادہ ہمارا ذہن ہو گیا ہے، سارے رشتے مال میں تلنے لگ گئے، ہر چیز کو اسی عینک سے دیکھا جانے لگا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے کہیں غافل نہ کر دے. اولاد بھی تمہاری ہے، مال بھی تمہارا ہی ہے، رہے گا بھی تمہارے پاس، لیکن اس کی موجودگی میں غافل نہ ہو جانا، غافلوں جیسی زندگی نہ بتانا. جو لوگ سڑک کو منزل بنا لیتے ہیں وہ رستے میں رہ جاتے ہیں. سڑک جو ہوتی ہے وہ راستہ ہوتی ہے، منزل نہیں ہوتی. یہ جو رزق ہے، دولت ہے، مال ہے، اولاد ہے، یہ تو سارا رستہ ہے اللہ کی طرف جانے کا، کہ تھوڑا سا رزق حلال کمائیں، کمر سیدھی ہو جائے اور پھر ہم اپنے رب کریم کی عبادت کریں. ہم رزق حلال کمائیں تاکہ ہم ہاتھ پھیلانے سے بچیں اور ہم اللہ کے بندوں کی ضروریات کا خیال کریں، دین کے کاموں میں اپنے آپ کو مشغول کریں، کچھ نہ کچھ اپنا حصہ پیش کریں. یہ مقصود تھا، یہ منزل نہیں، یہ تو صرف ایک رستہ تھا. ہم نے اب کیا کیا ہے کہ یہی چیز ہماری منزل بن کے رہ گئی ہے. رات پیسے گننا، سویرے اٹھ کے پھر گننا شروع کر دینا، پیسوں میں رشتوں کو تولنا، پیسے کے ساتھ ہی اپنے آپ کو ہر وقت لگائے رکھنا. الجھ کے رہ گئے ہیں لوگ، الجھ کے، اور پھر کوئی بندہ جیت نہیں رہا. ہمارے دادا بھی یہی کہتے تھے کہ کچھ پیسے کمانے ہیں تاکہ بچے پال لوں، یہ کہتے کہتے چلے گئے. ہمارے ابا بھی یہی کہتے تھے، پھر اس کے بعد ہم نے بھی یہی بولنی شروع کر دی ہے. تو جیتا تو کوئی بھی نہیں، جیتا تو کوئی بھی نہیں. مال کو ضرور حاصل کرے. حضرت بہاءالحق نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، میں نے نا مینا کے میدان میں ایک نوجوان دیکھا جو لاکھوں کا کاروبار کر رہا تھا، لاکھوں کا، دیناروں کا کاروبار کرتا تھا، سونے چاندی ہیرے جواہرات کا کام کرتا تھا. لیکن فرماتے میں نے اس کے دل پہ نظر ڈالی، لاکھوں کا کام کرتا تھا پر اس کا دل ایک منٹ کے لیے بھی اپنے رب کی یاد سے غافل نہیں تھا. ہر وقت اس کا دل اپنے مالک کی یاد میں مصروف تھا، ہر وقت. ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا شروع میں اس کے بارے میں گمان یہ تھا کہ دیکھو یہ شخص کیا کر رہا ہے، پیسہ کما رہا ہے، دولت کے چکر میں پڑا ہوا ہے. فرماتے ہیں کہ پھر میں نے ایک اور منظر دیکھا، ایک اور رنگ میں نے دیکھا کہ وہ کما رہا تھا، اور پھر اختتام حج پہ میں نے دیکھا کہ جو کمایا تھا سارا اللہ کے بندوں پہ خرچ کر رہا تھا. آپ اور میں، ہم نے دیکھنا صرف یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دولت میں الجھ گئے. بہت سارے لوگوں نے یہ کہا تھا، ہم سنتے تھے جب کوئی آدمی جانے لگتا تھا نا پردیس پیسہ کمانے کے لیے، تو وہ کہا کرتا تھا کہ میں ملک سے باہر جا رہا ہوں، 2 4 5 سال لگا کے آؤں گا، واپس آ کے پھر یہاں میں نے کوئی کام کرنا ہے، تھوڑے سے پیسے کماؤں تاکہ یہاں نہ پھر میرا سلسلہ کوئی بن جائے. وہ 3 سال لگانے گئے تھے پر 30 گزر گئے ہیں، لوٹ کے واپس کوئی نہیں آئے. وہ 4 سال کا کہہ کے گئے تھے پر سال 40 ہو گئے، لوٹے نہیں. کیوں نہیں لوٹے؟ اس لیے کہ پہلے مفاد چھوٹا تھا، خیال یہ تھا کہ تھوڑے سے پیسے آ جائیں گے
بچوں کا خرچہ چلنے لگ جائے، فیسیں پوری ہونے لگ جائیں، اور مجھے کسی سے مانگنا نہ پڑے، تو بس پھر میں کامیاب ہوں۔ یہ طے کیا تھا۔ اس کے فوراً بعد پھر جب باہر گئے تو خیال آیا کہ نہیں، صرف پنکھے کا نہیں، اے سی کا بل بھی دینا پڑے گا۔ پھر تھوڑا اور آگے بڑھے تو خیال آیا کہ چھوٹی گاڑی پہ گزارا نہیں ہوتا، بڑی گاڑی نہ لے لیں۔ پھر خیال آیا کہ بڑی گاڑی لی ہے تو یہ تو اندر کھڑی نہیں ہوتی، سامنے والا پلاٹ مل جائے تو ذرا گراج اچھا بن جائے گا۔ پھر الجھ گئے دوستو۔ پھر نہ مالک حقیقی کی جانب وہ نظر جو ہماری ہونی چاہیے تھی نہ رہی۔ ذوق سے نماز پڑھتے تھے، پھر ہماری نمازیں مختصر ہو گئیں۔ ہم سویرے اٹھ کے ذوق سے قرآن پاک پڑھتے تھے، پھر وہ وقت بھی ہمارا دفتر کی تیاری میں لگ گیا۔ رات درود شریف پڑھتے تھے، لیکن وہ بھی سارا ہمارا حساب کتاب میں وقت گزر گیا۔ ہم نے یہ سمجھا ہی نہیں کہ دولت کارخانہ نہیں دیتا، دولت سیٹ صاحب نہیں دیتے، دولت آپ کو آپ کی فیکٹری نہیں دیتی، دینے والے تو رب کریم کی ذات ہے۔ تو جہاں سے آنا تھا وہاں توجہ دینی چاہیے تھی کہ جہاں صرف ایک سبب تھا، ذریعہ تھا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے صوفیاء میں ایک لفظ بولا جاتا ہے فقر بوزر، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پہ چلتے ہیں۔ ایک لفظ بولا جاتا ہے فقر بوزر، کچھ لوگ فقر بوزر کے إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائمة ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب عليم وإن منهم لفريقا يلبون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون قائل تھے، اسی مزاج کے قائل تھے حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی تھی کہ یار دینے والا اللہ ہے، ہماری جو غفلت ہے نا وہ بھلا کیوں ہوئی ہے؟ وہ اس لیے ہوئی ہے کہ پیسے کسی کو بھی برے نہیں لگتے، پتہ نہیں ان میں کیا کشش ہے۔ یہ نہ آپ کسی جگہ بھی ان کا نام لے لیتے ہیں یا کسی جگہ بھی آ جاتے ہیں تو یہ برے لگتے ہی نہیں۔ یہ جناب بڑی بڑی فقیری کا دعویٰ کرنے والے اور لوگوں کو طریقت اور تصوف کا درس دینے والے، ان کو بھی اچھے لگتے ہیں۔ یہ تو جناب جو لوگوں کو کہہ رہے ہیں فقیر ہو جاؤ فقیر ہو جاؤ، وہ خود امیر ہوتے جا رہے ہیں۔
یہ پتہ نہیں ان میں کیا ایسا خاص. ہمارے ایک استاد تھے تو مزاج میں بڑی ظرافت تھی، حالانکہ بڑے اللہ والے بندے تھے، تو بات بڑی وہ دل لگی کی کیا کرتے تھے. تو ایک دن ہم نے پوچھا استاد جی خوشبو کون سی اچھی لگتی ہے؟ کہنے لگے بیٹا جو پیسوں میں سے آتی ہے وہ مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، اس لیے کہ ملتے کم ہیں. ہمارا نا جب اس طرح کا ذوق بن جاتا ہے نا، آپ مزاج بنا لیتے ہیں پیسوں کا. لوگ سمجھتے ہیں کہ غریبی کا ڈر شاید زیادہ ڈر ہے، لیکن کبھی آپ دروازہ رسول پہ جائیں نا تو حضور نے تو کوئی اور ڈر بیان کیا ہے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحرین سے نا مال لے کے آئے بہت سارا. حضور نے بھیجا، جزیہ لینے گئے یا مال غنیمت کا کچھ مال تھا، آپ لے کے مسجد میں آئے تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ آج مال آیا ہے. اب سب کو حصہ ملتا تھا، اس میں سے بدریوں کو زیادہ ملتا تھا، باقی لوگوں کو بھی ملتا تھا. تو فجر کی نماز کے بعد لوگ گھروں کو جایا کرتے تھے، لیکن آج پتہ چلا نا مال آیا ہے. تو یہ سیاستہ میں حدیث موجود ہے، سب لوگ مسجد میں بیٹھے رہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پتہ چل گیا مال آیا ہے؟ عرض کی حضور ہاں. فرمایا تمہیں بانٹنے لگے ہیں، دینے لگے ہیں. ہم نا غریبی سے ڈرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں ان پہ غربت نہ آئے، ہم اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں ان پہ غربت نہ آئے. کرنی چاہیے، لیکن ذرا اس حدیث کے مفہوم کو بھی دیکھیے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں دینے لگے ہیں، مال آ گیا ہے. لیکن میرے قریب نے اپنی امت کے لیے جس چیز کا ڈر محسوس کیا وہ کیا ہے؟ حضور کے دل میں کس چیز کا خدشہ تھا وہ کیا ہے بیان کیا. حضور فرمانے لگے لوگو مجھے تم پر غربت کا ڈر نہیں، یہ ڈر نہیں کہ تم غریب ہو جاؤ گے، بلکہ مجھے تو ڈر ہے کہ تم پر دولت پھیلا دی جائے گی، تم زیادہ مالدار ہو جاؤ گے. خوف غریبی کا نہیں، خوف تمہارے مال کا ہے. اور حضور فرماتے ہیں کہ پھر تم انہی باتوں میں مبتلا ہو جاؤ گے جن میں پرانی امتیں مبتلا ہوئی تھی، اور جب وہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوئی تھی تو پھر وہ ہلاک کر دی گئی تھی. مجھے ڈر ہے، مجھے ڈر ہے. ہاں جہاں دولت آتی ہے وہاں سستی بھی آتی ہے، جہاں دولت آتی ہے وہاں معاذ اللہ عیاشی بھی آتی ہے. جہاں دولت زیادہ آ جاتی ہے وہاں پھر لوگ ہر چیز کو دولت میں تولنے لگتے ہیں. جہاں دولت زیادہ آتی ہے میرے بھائی پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز میں خرید لوں گا. پھر لوگوں کے ذہنوں کے اندر اس طرح کا فطور آتا ہے. حضور نے فرمایا مجھے ڈر ہے تمہارے دولت مند ہونے کا، ڈر ہے دولت مند ہونے کا. یارو اپنے پیسوں سے ڈرا کرو، اپنی جائیدادوں سے ڈرا کرو، اپنے مال سے ڈرا کرو. وہ ہم نے جو بڑے بڑے محلات تعمیر کرنے شروع کیے ان سے ڈرا کرو، اس لیے کہ حضور نے فرمایا مجھے ڈر ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے. ہمارے نا بچے بہت زیادہ آسانی مانگتے ہیں. اقبال نے کہا لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. جب میں جوانوں کا مزاج دیکھتا ہوں نا کتنے آرام پسند ہو گئے ہیں تو پھر میری آنکھوں سے لہو بہتا ہے. لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. ان کا وجود اتنا آسانی کا ماحول لینا چاہتا ہے، ذرا سی بھی کوئی تکلیف آپ دیکھ لیں، لائٹ بند ہو جائے تو مصیبت کھڑی ہو جاتی. کسی جگہ چند منٹ کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے ٹریفک بند ہو جائے تو مثلاً کیا ہو جائے گا. لیکن یہ کہ طبیعتوں میں تلخی، اور جب وہ گاڑیاں آہستہ آہستہ چلتی ہیں تو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی وہ شدت، وہ ہمارے مزاج میں ایک دوسرے کے بارے میں دل میں بڑے بڑے جملے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری طبیعت آسانی پسند ہے. ذرا سی بھی کوئی رکاوٹ ہم نہیں برداشت کرتے. تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرنا پڑ جائے ہمارے لیے بڑا مشکل کام. آپ ہمیں ہماری مرضی کے خلاف کوئی بات کر دیں تو ہمیں بگڑا ہوا سمجھے.
ہماری طبیعت میں وہ آسانی ہے. یہ آسانیاں انسان کو پھر بڑے بڑے کام نہیں کرنے دیتی، پھر انسان کمزور پڑ جاتا ہے، پھر وہ کوئی کسی انقلابی تحریک کا کبھی حصہ نہیں بن سکتا. اگر وہ بڑی صلاحیت بھی رکھتا ہو تو وہ زندگی میں کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دے پاتا، کیونکہ طبیعت میں آسانی آ گئی، اس کا مزاج ہی نہیں. جس بندے کو گرمی زیادہ لگتی ہے وہ کیسے آگے بڑھے گا؟ یہ سیٹھوں کے بیٹے، مالداروں کے بیٹے، پیروں کے بیٹے، بڑے بڑے جناب مشائخ کے صاحبزادگان الا ماشاء اللہ آگے نہ بڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ صرف یہ ہے کہ طبیعت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک آدمی نے رومال پکڑا ہے، دوسرے نے جوتا پکڑا ہے، تیسرا گاڑی کھول رہا ہے. جب آپ اس قدر زیادہ ان کو آسانیوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، پھر ان کے لیے جہاد کرنا، میدان میں نکلنا ممکن ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ سمجھ تو آ گئی ہے ہمیں کہ ہم نے زیادتی کی، ظلم کیا، اب کرنا کیا ہے؟ تو جناب یوسف کہنے لگے کچھ بھی نہیں کرنا، جاؤ تمہیں معاف کیا. معافی مل گئی. انہوں نے کہا کہ ہمیں تو معافی مل گئی، تو ابا جی تو رو رو کے ان کی بصارت کم ہو گئی آنکھوں کی. ماں بڑا پیار کرتی ہے، پر بیٹے سے جو باپ پیار کرتا ہے اس کا بھی اندازہ کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا. دیکھیں نا، اللہ کے نبی حوصلے والے، صبر والے ہوتے ہیں، پر بیٹے کی جدائی بین اللہ کے نبی نے بھی اتنے آنسو بہائے، اتنے آنسو بہائے بیٹے کی جدائی میں کہ نظر آنا کم ہو گیا، بصارت. بیٹے کو ابا جب بھی فون کرتا ہے پردیس میں کہ تو آ جا چند گھڑیوں کے لیے، میرا پتہ کوئی نہیں. کہتا ابا جی بس ایک کاغذ رہ گیا، میں آیا. جب ابا جی پردہ کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں اس کو برف میں لگا دو، میں 3 دنوں کے بعد آ جاؤں گا. اب کیا فائدہ؟ اب تو رہ ادھر ہی، اب کوئی پڑھ دے گا جنازہ بھی. اب تو آ کے میں نے منہ دیکھنا ہے تو کیا ہوگا اس سے؟ اب تو نبی پاک کا حکم ہے جب کوئی انتقال کر جائے تو جلدی دفن کرو. اب تیری ماں نے ساری زندگی آنکھیں دروازے پہ لگی رہیں کہ اللہ کرے وہ آ جائے. اس وقت تو تجھے خیال نہیں آیا، تو تجھے کاغذوں سے پیار رہا، تو اب کس بات کا انتظار؟ حضرت یوسف علیہ السلام سے بھائی کہنے لگے کہ جناب یعقوب کو نظر آنا کم ہو گیا ہے، ان کا کیا کرے؟ تو قرآن ہے بھائی، قرآن. میں نے کہا یا ہمیں سمجھا دو یا ہم سے سمجھ لو نا بھائی، ہم سے ہی سمجھ لو. یہ کس آیت کا بتاؤ، کیا ترجمہ کریں بتاؤ. اور تم بلڈوزر چلاؤ حضرت علیمہ کے گھر پہ تو ہم چپ رہیں. یہ بھی کس طرح ہو سکتا ہے؟ حضرت یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ ابا جی کی آنکھوں کی بینائی کم ہو گئی ہے، اب کیا کرے؟ قرآن ہے. کہنے لگے اذهبوا بقمیصی، یہ میری قمیض لے جاؤ. حضرت یوسف کہتے ہیں یہ میرا کرتا لے جاؤ، میری قمیض لے جاؤ. ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یاتی بصیرا، میرا کرتا لے جاؤ، میرے ابا کے چہرے پہ ڈال دینا، ان کی آنکھوں کو اللہ روشن فرما دے گا. اگر حضرت یوسف علیہ السلام کے وجود سے کرتا لگے تو آنکھیں روشن ہو جائیں، تھوڑی دیر کرتا ان کے وجود سے لگے تو آنکھیں روشن ہو جائیں. اور جناب حلیمہ کے کمرے میں، حجرے میں، گھر میں تو 4 سال میرے نبی گھومتے رہے، وہاں آرام کرتے رہے، وہاں تو حضرت جبریل ان کا دیدار کرنے آتے رہے، وہاں تو فرشتے اس گھر کو جھک جھک کر دیکھتے رہے. وہ مکان جنت نظیر جہاں اللہ کی ساری رحمتیں برستی رہیں، اس میں تبرک ہی کوئی نہیں، اس میں برکت ہی کوئی نہیں. آؤ، یہ تو بات ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام کی، بخاری مسلم. میں نے کہا کہ یار یا تو یہ حدیث علیحدہ کر یا پھر ہمیں اس حدیث کا ترجمہ بتاؤ. بات بھی کسی معمولی ہستی کی نہیں، جناب سیدہ عائشہ صدیقہ کی بڑی بہن، حضرت ابو بکر صدیق کی بڑی صاحبزادی، اور وہ والی بی بی جسے میرے نبی نے پیار ہی بڑا کیا ہے. حضور کے لیے غار ثور میں کھانا لے کے جانے والی حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق، وہ کہتی ہیں میرے پاس مصطفیٰ کا ایک جبہ تھا، حضور کا ایک جبہ.
کون سا؟ جسے میرے نبی نے کچھ دفعہ یا ایک دفعہ پہنا تھا۔ تو کہا اماں جی پھر آپ نے کیا کیا؟ تو حضرت جناب سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق کہنے لگی وہ تھا حضرت عائشہ کے پاس، جب وہ بیمار رہنے لگی تو میں نے کہا عائشہ یہ خزانہ بڑا قیمتی ہے، مجھے نہیں دے دیتی؟ وہ جبہ میں نے لے لیا، بخاری مسلم ہے، بخاری مسلم۔ تو حضرت جناب سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق سے لوگوں نے پوچھا اماں جی آپ کیا کرتی ہیں؟ فرماتی ہیں جس بیمار کو کہیں سے شفا نہیں ملتی لوگ اسے میرے پاس لاتے، میں اس جبے کا ایک کونا پکڑ کے پانی کے پیالے میں ڈبوتی اور وہ پھر وہ پانی بیمار کو پلاتی تو اللہ اسے ہر بیماری سے شفا عطا فرما دیتا، اللہ اسے ہر بیماری سے۔ میرے اعلی حضرت فرمانے لگے لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، قسم اٹھا کے کہتے ہیں لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا۔ بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، اور سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی صلی اللہ ہو۔ یار ہم کیا کریں، ہم کدھر جائیں؟ تو خطبہ پڑھتا ہے وہاں بیٹھ کر کے یہ نہ ادھر نہ جاؤ، کوئی برکت نہیں، معافی برکت، ادھر ہم کیا کریں؟ اچھا یہ تو بات تھی نا شفا کی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی بخاری ہے، حضرت سہل بن سعد کہتے ایک بی بی حضور کی بارگاہ میں آئی، اس نے آ کے حضور کی خدمت عالی مرتبت میں عرض کی حضور میں جب بھی آتی ہوں کرتا یہی پہنا ہوتا ہے آپ نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کو تو اتنے پیوند لگے ہیں کہ گنے نہیں جاتے، تو حضور اگر اجازت دے تو ایک کرتا نہ بنوا لوں آپ کے لیے؟ تو حضور نے فرمایا بنوا لے۔ وہ بی بی کرتا بنوا کے لائی، اس نے بڑی محبت سے بنایا، اس زمانے میں جو کوئی نقش و نگار ہوتے تھے اس نے سجائے اپنے انداز میں، اب اس نے پیار سے بنایا، محبت سے بنایا، یہ بھی باتیں صحیح ہے، پر اصل جملہ جس سے مزہ آئے گا وہ یہ ہے، وہ آندھی ہے میں بڑی ریج نہ بنایا، میں بڑی، اب اس میں جو درد ہے وہ میں اردو کا جملہ ڈھونڈ کے لاؤں تو ملتا نہیں مجھے، کہتی ہے میں ریج نہ بنایا، تو محبوب پاک کی بارگاہ میں لا کے تھال میں پیش کیا، حضور کی بارگاہ میں تھال میں۔ کچھ بندے زیادہ نیک ہو جاتے، سامنے والے کو پرہیزگاری کا مشورہ دیتے، کہتے کسی کو کوئی شے نہ لیا کرو، تو میں نے کہا اگر حضور لے لیں تو طلب کرنا منع ہے، لیکن قبول کرنا تو میرے مصطفیٰ کا طریقہ ہے۔ تو بھائی یہ ہمیں نہ اتنا ہی نیک بناؤ جتنا میرے رسول نے ہمیں بنایا ہے، دو قدم آگے بڑھ کے کچھ لوگ مشورے دیتے ہیں، یہ مشورہ درست نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا تو کسی سے طلب نہ کر، لیکن اگر کوئی تیری طرف تحفہ بڑھائے تو اسے قبول کر، محبت میں اضافہ ہوگا۔ جب حضور قبول کرتے ہیں جو کائنات کو بانٹتے ہیں، تو پھر تو دوسرے پہ کیسے پابندی لگا سکتا ہے؟ میرے رسول کریم علیہ السلام کو اس نے پیش کیا، کہا حضور قبول کر لیں، حضور نے قبول کیا۔ اب حضور اس کا چہرہ دیکھنے لگے، مسکرا کے فرمایا تیرا دل کرتا ہوگا میں پہن کے بھی دکھاؤں، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، تیرا دل کر رہا ہوگا پہن کے دکھاؤں؟ تو کہا حضور دل یہی کرتا ہے، میں ٹھہر میں پہن کے آیا، قربان جائیں کیا اندازے۔ اچھا یہ سب کا نصیب بھی نہیں، یہ تبرک لینا، برکت لینا، لے کے آنا، یہ سب کا نصیب۔ آدم چشتی کئی دفعہ بڑی بڑی بات کر جایا کرتے تھے، کہنے لگے ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، اور کہنے لگے ایسے ہی لوگ کہتے ہیں میں مدینے نہیں گیا، میں حاضری نہیں دیتا، میں درود نہیں پڑھتا، کہنے لگے ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی،
ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے. ہر ایک کو میسر کہاں؟ بھائی تو ایسا ہی کہہ رہا میں گیا نہیں. ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان بھی. ایک جگہ کہنے لگے تمہارے رخسار کی تجلی تجلی نور سرمدی ہے، یہ مہر و ماں کی ضیاء نہیں ہے، تمہارے چہرے کی روشنی ہے. وہ جلوہ ذات ذات حق سے جو سب سے پہلے جدا ہوا تھا، وہی بنا کشور رسالت. یہ چار سو جس کی روشنی ہے. جو ہم بشر ہیں تو وہ بشر کیوں، جو وہ بشر ہیں تو ہم بشر کیوں، یہ راز ہے ایک. اسے وہ سمجھے جسے حقیقت سے آشنی، جسے حقیقت سے آگہی ہے. اور پھر اعظم چشتی کہنے لگے زمانہ حیران کہ ایک بشر لامکان پہ پہنچا تو کیسے پہنچا. زمانہ حیران ایک بشر لامکان پہ پہنچا تو کیسے پہنچا. میں محو حیرت ہوں کہ عرش کی جہاں زمین پہ کس طرح رہ رہی ہے. میں محو حیرت ہوں کہ عرش کی جہاں زمین پہ کیسے رہ رہی ہے. تو بھائی نبی کریم علیہ السلام نے کہا تو ٹھہر میں پہن کے آیا. حضور اندر تشریف لے گئے، تھوڑی دیر کے بعد پہن کے آئے. اس خاتون کو اتنی خوشی ہوئی کہ اس کی آنکھوں میں آنسو ہی آ گئے. کہنے لگی دیکھو میرا نصیب میں بنا کے لائی ہوں، مصطفیٰ نے قبول فرمایا. بڑی راضی ہوئی، چلی گئی. حضرت سال بن سعد کہتے ہیں قریب ایک صحابی کھڑے تھے اور شارحین نے لکھا ہے معمولی آدمی نہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے، صحابہ میں سب سے امیر آدمی. اللہ اکبر، ذرا لطف دیکھیے گا. کہتے ہیں وہ قریب کھڑے تھے، جب حضور نے پہنا نا تو تعریفیں کرنے لگے، کہنے لگے سوڑیاں کمال ہی ہو گئی ہے. معبوم کیا بات ہے. حضور اس کے بنانے کی محبت کی بھی کیا ہی بات ہے، پر جو اللہ نے رنگ روپ آپ کو عطا فرمایا اس کی بھی کیا ہی بات ہے. یا رسول اللہ اتنا پیارا لگ رہا ہے، اتنا پیارا. جب کوئی زیادہ تعریف کری نا تو تعریف کرنے والوں کی بھی اپنی اپنی نیتیں ہوتی ہے نا. جب زیادہ ہی تعریف کی تو حضور نے فرمایا تجھے پسند آ گیا دے دوں. اور پسند آ گیا تجھے. کچھ بندے سیاڑے ہوتے ہیں، پتا ہوتا ہے جو مرضی پہ آ کے تیار ہی نہیں کرتا. جنہ مرضی تعریف کرو وہ کہتے تو لگا رہو مجھے پتا تو کی پیار ہے. تو کہا پسند آ گیا ہے یا رسول اللہ بڑا. تو فرمایا چاہیے. کہا حضور مہربانی ہو جائے تو کیا ہی بات ہے. سرکار اندر گئے، وہ پرانا کرتا دوبارہ پہنا اور میرے رسول پاک علیہ السلام نے اس کرتے کو اتارا. بخاری پڑھ رہا ہوں اور نبی پاک نے لا کے دیا. فرمایا چل یار وہ بھی راضی ہو گئی ہے، تو بھی راضی ہو جا. چل دونوں ہی راضی ہو جائے. وہ بھی راضی ہو کے گئی، تو بھی راضی ہو کے جا. اس کو دیا، حضور چلے گئے. صحابہ بعد میں اس صحابی کے پیچھے کہنے لگے یار تو تگڑا بندہ ہے، تجھے ضرورت ہی نہیں تھی. اور حضور علیہ السلام نے بڑی مشکل سے قبول کیا. حضور تو کسی کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، طلب ہی نہیں کرتے، یہ والا خیال ہی. اور اگر آج حضور نے قبول کیا اور اتنا پیارا لگا تو تجھ سے برداشت ہی نہیں ہوا. کس طرح کا آدمی ہے تو. جب لوگ اس کے گرد اکٹھے ہوئے تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے میرے بھولے دوستو تمہیں غلطی لگ گئی. تمہارا کیا خیال ہے میں نے ولیمے پہ پہننے کے لیے لیا ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے شادی کی دعوت میں پہنوں گا؟ تم کیا سمجھتے ہو عید والے دن پہنوں گا؟ اور گویا اپنی داڑھی کو پکڑ لیا. کہنے لگے دیکھو بال سفید ہو رہے، پھل پک رہا ہے. گنہگار بڑا ہوں، اگرچہ بدر میں بھی گیا ہوں، احد میں بھی تلوار اٹھائی ہے، مال بھی دیا ہے، ہر جگہ گیا ہوں، پر کسی عمل پر بھروسہ نہیں. یہ کرتا حضور کے جسم سے لگ گیا ہے، اب اسے سنبھال کے رکھوں گا اور مرتے وقت وصیت کروں گا گھر والوں کو کہ جب میں مروں نا تو اس کرتے میں مجھے کفن پہنا دے. مجھے امید ہے جب حضور کا کرتا پہن کے قبر میں جاؤں گا
تو رب کے فرشتے مجھ پر عذاب نہیں دیں گے بلکہ بغیر حساب کتاب جنت عطا فرما دیں گے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد